قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ، انہا بے شک وہ بقرتن ایک گائے ہے، لا نہیں، ذلول پست، مطیع تابع فرمان، ٹرینڈ کے معنوں میں، ذل یا ذل سے مبالغے کا صیغہ ہے ذلول، یعنی وہ ٹرینڈ نہیں کی گئی، تثیر الارض کہ ہل چلائے زمین میں، یعنی زمین میں ہل چلانے کے لیے اس کو ٹرینڈ نہیں کیا گیا، بہت کام کرنے والی نہیں ہے، اٹس ناٹ ٹرینڈ، ذلول۔ تثیر اثار یثیر اثارہ، اثارہ کہتے ہیں کھودنے کوریدنے کو، کھودنا کوریدنا۔ تثیر الارض ویسے یہ بادلوں کو اوپر اٹھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اگر زمین کے ساتھ یہ لفظ آئے تو معنی ہوتا ہے زمین کھودنا، زمین کو اکھیڑنا، کھودنا، کوریدنا، اور ریسرچ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ من اراد العلم فلیثور القرآن، جس کا علم کا ارادہ ہو کہ وہ کچھ سیکھے، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، فلیثور القرآن، قرآن کو کھودے کوریدے، یعنی خوب خوب گہرائی میں اس کو پڑھے، علوم کا خزانہ آ جائے گا اس کے پاس۔ اب دیکھیں کہ یہ کتاب آج کی نہیں ہے، یہ 1400 سال سے امت مسلمہ کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ کبھی بیٹھ کے ایسے امیجن کرتی ہوں 1400 سال پیچھے تک جاتی، پھر اوور جنریشن، ایک جنریشن کے بعد دوسری پھر تیسری، پھر یہ ہمارے تک پہنچی۔ کسی کے پاس کچھ اور تھا یا نہیں تھا، لیکن یہ کتاب دس بک واز آلویز دیئر ود مسلمس، ہمیشہ۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، وقت نہیں لگاتے۔ زندگی کا جائزہ لیں نا، میں اور آپ اپنا حساب لیں کہ دن کے 24 گھنٹوں میں، ہفتے کے چند گھنٹوں میں کتنا وقت ہم اس کے ساتھ حقیقی معنوں میں گزارتے ہیں کہ ہم واقعی کھود کرید کریں، اور جو کسی نے بتا دیا، سن لیا، پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ امت مسلمہ میں صدیوں تک یہ طریقہ رہا کہ بچہ سب سے پہلے قرآن ہی پڑھتا تھا، قرآن ہی یاد کرتا تھا، کوئی ایجوکیشن شروع نہیں ہوتی تھی، اور یہ روایت ہمارے گھر تک رہی۔ مجھے اسکول نہیں بھیجا گیا جب تک میں نے قرآن پورا نہیں پڑھ لیا، کیونکہ میرے والد کا خیال یہ تھا کہ اگر قرآن سے پہلے کچھ اور پڑھ لیا تو وہ اندر چپک جائے گا، پھر اس کو بھرنا مشکل ہوگا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں آگے اپنے بچوں کے ساتھ، دنیا بھر کی رائمز اور الٹی سیدھی چیزیں پڑھا کے ان کو، پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اب تم قرآن پڑھو۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دل نہیں لگتا، کیونکہ ٹیسٹ کسی اور چیز میں ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے نا، پھر وہ پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے اس کی طرف۔ لیکن آپ لوگوں کے پاس چانس ہے، آئندہ آپ اس غلطی کی تلافی کر سکتے ہیں۔ بہرحال ولا تسقی الحرث، تسقی سقا یسقی پانی پلانا، از استسقا والا روٹ ہے اس کا۔ الحرث فیلڈ کو کہتے ہیں، کھیت کو۔ حارث پسندیدہ ناموں میں سے۔ مسلمتن صحیح سلامت، مسلم، سلم یسلم محفوظ کرنا، سلامت کرنا، یعنی بے داغ۔ لا نہیں، شیعتا کوئی داغ دھبا، نشان، سپاٹ، علامت، فیہا اس میں۔ اصل میں وشی کہتے ہیں کسی چیز میں اس کے رنگ کے خلاف رنگ لگانا، جیسے کڑھائی وغیرہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فیہا اس میں، کس میں؟ گائے پر، یعنی گائے پر کوئی سپاٹ نہ ہو، سپاٹ لیس ہو۔ لا شیعتا یعنی سپاٹ لیس، ایک ہی رنگ کی برائٹ یلو ہو۔ قالو انہوں نے کہا، الآن اب، جئتا آیا ہے تو، بالحق کے ساتھ حق کے، اب لایا ہے تو حق، اب بات ہوئی نا، اب ہمیں سمجھ آئی۔ حالانکہ وہ تو پہلی دفعہ ہی حق لائے تھے، کیونکہ پیغمبر حق کے سوا کچھ نہیں لاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حدیث لکھ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو دوسرے نے کہا نہیں، ہر بات نہیں لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی آپ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، تو مت لکھو سب کچھ۔ تو اس نے جا کے آپ سے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یہ مجھے منع کر رہے ہیں کہ ہر بات نہیں لکھا کرو۔ تو آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ ہوتا ہے پیغمبروں کی سچائی کا معیار، کہ ان کی زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو نکلتا حق نکلتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ لیکن جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوتا وہ حجت بازی کرتے رہتے ہیں، اور بحث مباحثے کے بعد کہتے ہیں ہاں اب ہوئی نا بات، اب سمجھ آئی، ناؤ اٹ میک سینس۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہر بات شروع میں ہی مان لینی چاہیے، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو سمجھنے کے لیے سوال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ملامت
اس کو نہیں خود کو کرنا چاہیے کہ میری عقل چھوٹی ہے، میری عقل میں کچھ مسئلہ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا، ورنہ یہاں تو حق کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہوتا ہے ایمان. اچھا ہم خود کو تو بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ ہے اور ہائیلی انٹیلیجنٹ پیپل ہیں اور سارا مسئلہ ہے تو یہاں پر ہے. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا نہیں قصور ہمارا اپنا ہے. فذبحوها، تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. ذبح یذبح ذبح. وما کادو، نہ تھے وہ قریب، کادا یا کادو سے، یفعلون کہ وہ کرتے، they could hardly do it، بہت مشکل سے ہی کرے. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.